نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ سال دوم کے لیے میرا پہلا لیکچر ہوگا، یہ نیو کلاس جو آئی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ سال اول سے سال دوم میں آ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نصاب کیا پڑھیں گے، ہمارا سارا سال نصاب کیا ہوگا، اس کے حوالے سے پہلے بات کریں گے۔ بچوں، سال اول کی طرح سال دوم کا پیپر بھی 100 نمبر کا ہوگا، جس میں 20 نمبر کے ایم سی کیوز ہوں گے اور 80 نمبر غیر معروضی حصہ میں سے ہوگا، یعنی نشائیہ حصہ میں سے ہوگا۔ تو معروضی میں کیا کیا آئے گا اور غیر معروضی میں کیا کیا آئے گا، پیپر پیٹرن کیا ہوگا، ذرا غور کیجیے گا۔ سب سے پہلے حصہ معروضی، حصہ معروضی یہ 20 نمبر کا ہوگا۔ کثیر الانتخابی سوالات 20 نمبر کے ہوں گے، جس میں سے 5 کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے، 5 کثیر الانتخابی سوالات، یہ آپ کو آئیں گے اسباق میں سے۔ 5 نمبر اس کے ہوئے، اور 5 کثیر الانتخابی سوالات آپ کو آئیں گے رموز اوقاف میں سے۔ رموز اوقاف، جسے انگلش میں پنچویشن کہتے ہیں، یہ 5 نمبر کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ رموز اوقاف جیسے سکتہ، وقفہ، فجائیہ، ندائیہ، استعجابیہ، استفہامیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو 5 کثیر الانتخابی سوالات آپ کو آئیں گے امدادی افعال میں سے۔ امدادی افعال، جسے انگلش میں ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، اسے اردو میں امدادی افعال کہتے ہیں۔ 5 نمبر کے کثیر الانتخابی سوالات آپ کو آئیں گے امدادی افعال میں سے، اور 5 کثیر الانتخابی سوالات آپ کو آئیں گے فعل کی مطابقت اور حروف کا درست استعمال، یہ بھی 5 نمبر۔ فعل کی مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کے متعلق آپ کو 5 کثیر الانتخابی سوالات دیے جائیں گے۔ تو ٹوٹل یہ آپ کا حصہ معروضی ہوگا کتنے نمبر کا، 20 نمبر کا، ٹھیک ہے جی۔ ٹوٹل کتنا ہوا، 20 کا۔ یہ آپ کا حصہ معروضی۔ اب حصہ انشائیہ میں کیا کیا آئے گا، دیکھیے۔ حصہ انشائیہ، یہ سال دوم کا پیٹرن ہے۔ حصہ انشائیہ میں پہلا سوال آپ کو ہوگا نظم کے اشعار کی تشریح۔ پہلے سوال میں آپ کو نظم کے اشعار کی تشریح کرنا ہوگی۔ 2 شعر آپ کو دیے جائیں گے اور
دونوں کی تشریح آپ نے کرنا ہوگی، بالکل سال اول کی طرح۔ وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ چاہے تو آپ دونوں کی تشریح اکٹھی کر لیں، چاہے تو آپ الگ الگ کر لیں۔ نظم منظوم ہوتی ہے، بہتر ہے کہ نظم کے اشعار کی تشریح ملا کر کی جائے۔ اس میں آپ کو نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے۔ 1+1+4+4 یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ نظم کے اشعار کی تشریح یہ سوال 10 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر جو 2 ہوگا حصہ نشائیہ میں سے، وہ ہوگا غزل کے اشعار کی تشریح۔ غزل کے اشعار کی تشریح بچوں بالکل سال اول کی طرح اس میں بھی 3 شعر دیے جائیں گے۔ آپ کو ایک ہی غزل میں سے 3 شعر دیے جائیں گے، تینوں شعروں کی تشریح آپ نے کرنا ہوگی اور شاعر کا نام لکھنا ہوگا۔ تینوں شعروں کی تشریح الگ الگ کریں گے، چونکہ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، ہر شعر اپنی الگ ایک پہچان رکھتا ہے، اپنی الگ ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے غزل کے اشعار کی تشریح الگ الگ ہونی چاہیے، شاعر کا نام 1 نمبر کا، ہر شعر کی تشریح 3 نمبر کی ہوگی، اور یہ سوال بھی آپ کا ہوگا 10 نمبر کا۔ ٹھیک ہے، انشائیہ حصہ میں سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح۔ سیاق و سباق ایک سبق میں سے آپ کو اقتباس کی تشریح دی جائے گی، بلکہ آپ کو 2 اقتباسات دیے جائیں گے مختلف اسباق میں سے۔ آپ نے کسی ایک اقتباس کی تشریح کرنا ہوگی۔ اقتباس کی تشریح اس کا سیاق و سباق اور حوالہ متن۔ حوالہ متن میں آپ کو پتا بچوں 2 چیزیں آتی ہیں، 2 چیزیں آپ نے لکھنا ہوتی ہیں، بلکہ آگے لکھ دیتا ہوں۔ حوالہ متن میں ایک تو آپ نے لکھنا ہوتا ہے سبق کا عنوان، اور دوسرا آپ نے لکھنا ہوتا ہے مصنف کا نام۔ 2 نمبر کا حوالہ متن، 3 نمبر کا سیاق و سباق، 10 نمبر کی تشریح، ٹوٹل یہ آپ کا سوال 15 نمبر کا ہوگا۔ میں یہ نمبرنگ اس طرح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 ہوگا سبق کا خلاصہ۔ جس طرح سال اول میں تھا بالکل اسی طرح 2 سبقوں میں سے آپ کو کسی ایک سبق کا خلاصہ اور اس کے مصنف کا نام لکھنا ہوگا۔ 1 نمبر مصنف کا نام، 9 نمبر کا خلاصہ۔ یہ سوال آپ کا 10 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ۔ ایک ہی نظم دی جائے گی آپ کو جس کا خلاصہ لکھنا ہوگا۔ ایک نظم کا عنوان آپ کو دیا جائے گا، شامل نصاب کسی ایک نظم کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا۔ یہ سوال آپ کا 5 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 6 چھٹا سوال خط یا آپ بیتی۔ لیکن یاد رہے اگر آپ کو خط دیا جائے گا تو آپ بیتی نہیں دی جائے گی۔ اگر خط دیا جائے گا تو آپ بیتی نہیں دی جائے گی پیپر میں۔
اگر آپ بیتی لکھنے کو کہا جائے گا تو پھر خط نہیں دیا جائے گا، اس لیے ہمیں خط بھی تیار کرنا ہوں گے اور آپ بیتیاں بھی۔ آپ بیتی جسے آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، جسے خود نوشت بھی کہا جاتا ہے، لیکن خط کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پیپر میں، اس لیے زیادہ تر جو ہمارا فوکس ہوگا وہ خطوط پر ہوگا۔ آپ بیتی بھی ضرور تیار کریں گے۔ سوال نمبر 7، یہ سوال بچوں آپ کا 10 نمبر کا ہوگا۔ سوال نمبر 7 ہوگا مضمون نویسی۔ بچوں 3 موضوعات دیے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک موضوع پر آپ نے مفصل مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے۔ یہ سوال آپ کا 20 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ آپ ذرا دیکھتے ہیں 30، 35، 45، 60، 70 اور 80، تو یہ ٹوٹل حصہ انشائیہ ٹوٹل کتنے نمبر کا ہوا؟ 80 کا۔ 80 نمبر حصہ انشائیہ میں، 20 نمبر حصہ معروضی میں، تو ٹوٹل آپ کا پیپر کتنے نمبر کا ہوا؟ 100 نمبر کا۔ ٹوٹل پیپر آپ کا 100 نمبر کا ہوا۔ تو بچوں یہ آپ کو آپ کا سارا سال جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ کا جو نصاب ہوگا جس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے کیا کیا تیار کرنا ہے، سارا سال کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم حمد شروع کریں گے سب سے پہلے، اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی و ناصر، خدا حافظ۔